اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام ناگہانی آفتوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، کوئی بھی پریشانی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے گھروں میں آباد رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ سب کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ کرم فرمائے اور سب کی روزگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھے، لینے والے ہاتھ سے بچائے، اور سب کو پنجگانہ نمازیں پڑھنے والا بنائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور سب کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو سورۃ الرحمن دیکھ رہے تھے، میرے خیال میں آپ لوگ تھک گئے ہیں۔ تو قرآن تو ایسی چیز ہے، سمندر ہے جو نہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو پڑھتے ہیں تو اس کی گہرائیوں میں ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کی ترجمہ تفسیر مزید خوبصورت ہوتی جاتی ہے، دل میں اترتی جاتی ہے، اس کی سمجھ آتی جاتی ہے۔ جب تک مکمل نہیں کریں گے سورت کو پتہ ہی نہیں چلے گا آگے۔ تو اب کچھ اور رہتی ہے، تھوڑی سی یہ پوری کر لیں، پھر آگے مزید کچھ اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم دیکھ رہے تھے پیچھے جو ہم نے دیکھا پہلے، اب آج ہم دیکھتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو یہ تو ہم کل دیکھ چکے تھے، تو آج ہم دیکھیں گے ادھر کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر آن میں اس کی شان نرالی ہے۔ تو وہ کہیں ہمیں رات میں نظر آتا ہے، کہیں دن میں نظر آتا ہے، کہیں ہمیں پھولوں میں نظر آتا ہے، کہیں بہار میں نظر آتا ہے، کہیں خزاں میں نظر آتا ہے، کہیں بادشاہی میں نظر آتا ہے، کہیں ہمیں فقیری میں نظر آتا ہے۔ جہاں جیسے اس کی مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس جیسا کوئی نہیں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، مجھے تو ہر سو وہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و عالم دور فرماتا ہے، کسی کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور کسی قوم کو پستی سے دوچار فرماتا ہے۔ اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ پریشان حال کی پریشانی دور فرماتا ہے، اور دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور مریض کو شفا عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والے کو جتنا وہ مانگتا ہے اسے اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے اس آیت کا جو ہے مفہوم بتاؤ، تو اس نے ایک دن کا وقت مانگا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دیں، اس کا جواب جو ہے میں کل دوں گا۔ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اس کا میں کل بتاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا چلیں تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ تو وہ پریشان حال گیا، تو ایک غلام نے دیکھا اسے کہ پریشان حال ہے وزیر بہت زیادہ، تو اس نے پوچھا میری آقا کیا بات ہے کہ اتنے آپ پریشان ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اس آیت کا مجھے کہا ہے کہ مجھے ترجمہ بتائیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو
اس نے کہا مجھے لے جانا، میں بتاؤں گا۔ تو صبح وہ لے گئے اسے، غلام کو۔ جب لے گیا وزیر تو اس نے کہا کہ وہ چاہے جس کو، وہ دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، وہ اندھیرے سے اجالے کو نکالتا ہے، اجالے کو اندھیرے سے نکالتا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ بادشاہ کو فقیر بناتا ہے اور فقیر کو بادشاہی عطا فرماتا ہے، تو وہ مریض کو شفا دیتا ہے اور جو تندرست ہوتا ہے اسے بیمار کر دیتا ہے، جو جس کو دینا چاہے اس کی عطا سے ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اپنا لباس اتار کے اس کو پہنا دو۔ تو جب وہ پہنانے لگا اتار کے اپنی دستار، تو اس غلام نے کہا کہ یہ بھی اس کی شان ہے کہ تیری اتروا کے میرے سر پہ پہنا دی، یہ بھی اس کی شان ہے بے شک۔ تو آگے ہے فیضاً شقت السماء فکانت وردۃ کالدہان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور جگہ جگہ سے چیرا ہوا ہوگا، اس کا رنگ گلاب کے پھول کے، سرخ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، ایسا سرخ ہوگا جیسے بکرے کی کھال رنگی ہوئی ہو۔ یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا جسے بول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں در منصور میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ نوجوان اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو آپ وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہے اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا ہے، اور وہ روتا رہا اور یہی آیت تلاوت کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اس دن میری خرابی ہوگی، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ ہمیں ہے یقین، ہمارے عمل اتنے ہیں کہ ہم پورے آئیں گے، سارا دن گناہ کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کس بات سے ہماری پکڑ ہو جائے، ہمیں خوف ہی نہیں ہے، دن دناتے پھر رہے ہیں جیسے مال ہمارا، دنیا ہماری، ہر چیز ہماری، سارا کچھ لے جائیں گے ہم سب۔ تو وہ روتا رہا اور اس نوجوان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تو قرآن کی تلاوت کی جائے اور قیامت کا ذکر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لیا کرو۔ یہ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں خوف آتا ہے، دل رس جاتے ہیں، ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روتے تھے اتنے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے، ہمیں قرآن کے اچھے طریقے سے تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھ کے پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنائے اور آگے تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔